خدا باپ اور بیٹا روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، سال کے دوران 26واں اتوار آپ کو مبارک ہو۔ آج کی تلاوتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں تابعدار اور فرما بردار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ہم حزقیال نبی کا صحیفہ اور اس کے 18ویں باب میں سے پڑھتے ہیں۔ دوسری تلاوت بہت مشہور تلاوت ہے، فلپیوں کے نام خط اور اس کے دوسرے باب میں سے، اور انجیل مقدس متی کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا انسان کو بچانا چاہتا ہے، مارنا نہیں چاہتا۔ خدا زندگی دینے والا خدا ہے، مارنے والا خدا نہیں۔ خدا انسان کی ہلاکت یا تباہی نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ انسان خدا کی برکت کو حاصل کرے، تابعدار رہے، وفادار رہے اور اس طرح وہ بچ جائے۔ پہلی تلاوت میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میری راہیں راست ہیں جبکہ انسان کی راہیں ناراست ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ میں اچھا راہ ہوں، سچا رستہ ہوں، جبکہ انسان غلط اور برے راہ پر چلتا ہے۔ اچھائی اور سچائی کا انتخاب انسان نہیں کرتا، بلکہ برائی پر عمل کر کے انسان اپنی تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ جب بنی اسرائیل قوم بابل میں تھے، قید میں تھے، اسیری میں تھے، آزادی نہ تھی، اور یہ خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 600 سال پہلے کی بات ہے، جب خدا نے حزقیال بن بوزی کو، جو کہ کہنوں کی اولاد میں سے تھا، اپنا نبی ہونے کے لیے مبعوث کیا۔ خدا نے اسے چنا تاکہ وہ خدا کا پیغام، خدا کا کلام اس کے لوگوں تک پہنچائے۔ اور جب اس نے خدا کی باتیں لوگوں کو بانٹی، لوگوں کے ساتھ شیئر کی، تو لوگ خدا کے کلام پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا ایک منصف خدا ہے، وہ اپنا انصاف کر کے رہے گا اور ہمارے باپ دادا کے گناہوں کی سزا ہمیں ضرور مل کر رہے گی۔ اور وہ خروج میں واقع موجود اس بیان کو، خدا کے پاک کلام کو دہراتے ہیں، جہاں پر خدا نے یہ فرمایا کہ میں باپ دادا کے گناہوں کی سزا تیسری چوتھی پشت تک دیتا ہوں۔ وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انگور تو ہمارے بزرگوں نے کھائے تھے، لیکن دانت ہمارے کھٹے ہو رہے ہیں۔ گناہ تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، لیکن سزا ہمیں مل رہی ہے۔ تو خدا ایسے وقت پر اپنے نبی کے ذریعے اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ ساری جانیں میری ہیں، اس لیے جو جان گناہ کرتی ہے وہی جان مرے گی۔ خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ گناہ انسان کو مارتا ہے، گناہ انسان کو تباہ کرتا ہے، گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے، اور گناہ ہی انسان کو انسان سے دور کرتا ہے، اور گناہ انسان کو خدا سے بھی دور لے جاتا ہے۔ اور خدا یہ کہتا ہے کہ خدا کی خوشی انسان کو بچانے میں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ساری جانیں میری ہیں، جو جان گناہ کرے گی وہی جان مرے گی۔
خدا رحم دل خدا ہے، کریم خدا ہے، وہ اپنے لوگوں پر رحم کرنے پر قادر ہے۔ اور خدا یاد دلاتا ہے کہ اگرچہ باپ دادا کے گناہوں کی سزا تیسری چوتھی پشت تک ملتی ہے، لیکن ساتھ ہی باپ دادا کی نیکیوں کی جزا 1000 پشت تک ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک گناہ کرے گا تو دوسرے تمام خاندان کو سزا ملے گی۔ یہ اجتماعی سزا کا تصور قوموں میں پایا جاتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کی سزا بعض اوقات خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی ملتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایک بندہ جو غریب ہے وہ اکثریت کے خلاف کوئی گناہ کرتا ہے تو بعض اوقات پوری بستیوں کو جلا دیا جاتا ہے اور انہیں سزا دی جاتی ہے۔ اگر ایک شخص غریب گناہ کرتا ہے تو اس کے پورے خاندان کو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ اجتماعی گناہ کا تصور نہ صرف آج موجود ہے بلکہ پرانے زمانے میں یہ بڑی شدت کے ساتھ موجود تھا، اور گناہوں کی سزا پورے قبیلے کو اور بدنامی کی سزا پورے قبیلے کو ملتی تھی۔ تو خدا یاد دلاتا ہے کہ خدا ناانصاف خدا نہیں، خدا ظالم خدا نہیں، بلکہ رحیم اور کریم خدا ہے۔ اور خدا نے باور کروایا انسان کو کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرتی ہے، دوسرے لوگوں کو سزا نہیں ملتی۔ اور تمہاری راہیں غلط ہیں، اس لیے تم اپنی غلط راہوں پر چلتے ہوئے خدا سے دور چلے جاتے ہو۔ تم نافرمانی کرتے ہو اور خدا سے دور جاتے ہو۔ تم نافرمانی کرتے ہو، خدا کے گھر سے نکالے جاتے ہو۔ تم نافرمانی کرتے ہو اور ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہو۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ جو گناہگار تائب ہو کر توبہ کر کے واپس خدا باپ کے پاس آتا ہے، خداوند خدا اسے اپنی حضوری میں قبول فرماتا ہے اور اسے برکت دیتا ہے۔ آج کی تلاوتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ انسان میں تبدیلی اور رجوع لانے کی قوت موجود ہے۔ انسان گناہوں سے توبہ کر کے واپس خدا کے پاس آئے تو خدا سے قبول کرتا ہے، اس کے دل کو نیا بنا دیتا ہے، اسے نئی روح عطا کرتا ہے تاکہ انسان نیا بن کر اپنی زندگی خدا کے پاک کلام کے مطابق گزار سکے، خدا کے پاک کلام کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے۔ آج کی انجیل مقدس ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ اس انجیل میں 21ویں باب کی 28ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، ایک آدمی کے 2 بیٹوں کی بات کی گئی ہے۔ اس آدمی نے، بزرگ نے، والد نے اپنے بیٹے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا پاکستان میں کام کر۔ بیٹا منکر ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے اور بے ادبی کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ جواب دیتا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن بعد میں اس نے غور کیا، سوچا کہ میں نے اپنے باپ کی نافرمانی کی ہے، پچھتایا اور پھر کام پر چلا گیا۔ یہی بات اس آدمی نے اپنے دوسرے بیٹے سے بھی کہی کہ بیٹا جا پاکستان میں کام کر۔ اس نے باپ کو راضی کرنے کے لیے کہا، بسر و چشم جناب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر جناب، میں ابھی گیا، میں ابھی چلا جاتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ کا تابعدار بیٹا ہوں۔ لیکن گیا نہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ بتائیے ان دونوں میں سے کس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا؟ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ہم سب اپنے آپ کو ان دونوں بیٹوں کی جگہ پر رکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ کیا میں پہلے بیٹے کی مثل ہوں جو کہ بے ادبی کے ساتھ باپ کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے، نافرمانی کا رویہ اختیار کرتا ہے، اپنے باپ کا کہا نہیں مانتا، اپنے باپ کی بات نہیں سنتا، اپنے باپ کو بے ادبی کے ساتھ جواب دیتا ہے،
اور نہ صرف اپنے باپ کی بے عزتی کرتا ہے بلکہ معاشرے میں خود بھی بے عزت ہوتا ہے۔ یا ہم دوسرے بیٹے کی مثل ہیں جو کہ فوراً جواب دیتا ہے کہ جی میں ابھی کام کر دیتا ہوں، لیکن یہ صرف باپ کو خوش کرنے کے لیے ہے، ارادہ اس کا نافرمانی کا ہے، وہ گیا نہیں۔ تو یہ یہودیوں کی مثال دی گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ یوحنا استباغی راستی کی راہ سے آئے، انہوں نے خدا کا کلام اور پیغام سنایا، لیکن تم اس کی ظاہری شکل و صورت اور اس کے رہن سہن، اس کے لباس سے متاثر ہوئے اور تم نے اسے نبی قبول نہیں کیا، تم نے اس کی بات نہیں مانی، خدا کے کلام کو نہیں مانا اور اسے نبی نہ مانتے ہوئے اس کے نافرمان ہوئے۔ جبکہ محصر اور قصبیاں گناہگار لوگ اس کے پاس آئے، اس کی دعوت کو قبول کیا، توبہ کی اور خدا کے اچھے لوگ بن گئے، خدا کے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے وہ دو رستے رکھتے ہیں، دو انسانوں کی زندگی رکھتے ہیں، دو انسانوں کے رویے کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم کس رویے کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں یا کون سا رویہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اس بات کو خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں ہم پر چھوڑتے ہیں، لیکن نمونہ وہ پیش کرتے ہیں۔ کون سا نمونہ ہے؟ مقدس پالوس رسول نے فلپیوں کے نام خط میں اس کو بیان کیا ہے۔ یہ بہت ہی مشہور تلاوت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو، یک جان رہو، یکساں محبت رکھو، ایک دوسرے کو دلاسا دو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو، ایک دوسرے کو پیار کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اور پھر 5ویں آیت میں ہے کہ پس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا، یعنی ہمیں اپنا مزاج یسوع جیسا بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم یسوع کے پیروکار ہیں تو یسوع جیسا مزاج ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم اس کے سچے پیروکار نہیں ہیں۔ پھر دوسرے بیٹے کی مثال ہم پر پورا اترتی ہے کہ ہم کلام کو تو پڑھتے ہیں، عبادت میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن جیسی باتیں خدا ہم سے چاہتا ہے، جیسا عمل خدا ہم سے چاہتا ہے، جیسا مزاج خدا ہم سے چاہتا ہے، ویسا ہم نہیں کرتے، ویسا مزاج نہیں اپناتے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ یسوع مسیح جیسا مزاج اپنانے کی کوشش کریں کہ اس نے خدا کے بیٹا ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو غلام کی طرح اس دنیا میں لے آیا اور غلام کی ذات اختیار کر لی۔ غلام کی ذات اختیار کر کے ہم انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانی شکل میں پایا جا کر اس نے خدائی کو اپنی زندگی میں سے، اپنی زندگی میں، اپنی زمینی زندگی میں اپنے لیے استعمال نہیں کیا، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے استعمال کیا۔ پھر ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ صلیبی موت تک وفادار رہا، یعنی زندگی میں دکھوں کی انتہا میں بھی گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا، بلکہ جس کام کے لیے خدا نے اسے بھیجا تھا اس نے وہ کام سر انجام دیا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ اے خداوند تیری مرضی کو پورا کروں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور جو کام خدا باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا تھا، وفاداری اور تابعداری کے ساتھ خدا بیٹے نے اسے سر انجام دیا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ چاہیے کہ ہم بھی اپنے آسمانی باپ کے تابعدار اور وفادار بیٹے بن کر اپنی زندگی گزاریں۔ چاہیے کہ جیسے خدا باپ کے بیٹے نے ہم انسانوں سے، اپنے دوسرے بھائیوں سے پیار کیا، اسی طرح ہم بھی اپنے بھائیوں سے پیار اور محبت رکھیں۔ چاہیے کہ ہم یکساں محبت رکھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کی زندگی گزاریں، خاندانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس طرح خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو اور ہم خدا سے برکت پائیں، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔